بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ الکریم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ ان سوالوں کا جواب فراہم کرتا ہے من اینا، انسان کو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا یا کوئی نہیں، اور اگر کوئی ہے تو وہ کس شان کا مالک ہے، اور انسان کا اپنے خالق کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ فی اینا، یہ دنیا کیا چیز ہے، اور انسان کا اس دنیا کے ساتھ کیا رابطہ ہے، انسان کو کیوں یہاں لا کے رکھا گیا ہے، اور اگر یہاں لائے جانے کا کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا۔ الی اینا، انسان کی بازگشت کس طرف ہو رہی ہے، یہ موت کیا چیز ہے، یہ جنازے کیا چیز ہیں، اس کے مابعد آگے کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے، اور ہمارے آج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ انہی سوالات کی جو تشریحات ہیں وہ قرآن کریم ان کے جوابات دیتے ہیں۔ وہ تمام پروگرام جو بیان کیا گیا ہے اس تمام پروگرام کو خلاصے کی شکل میں سورہ الحمد کے اندر بیان کیا گیا، اور سورہ الحمد جو ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں احتمال عرض کی ہے کہ یہ 3 مراحل پر مشتمل پروگرام ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، اور یہ جو نظریہ ہے کہ الحمدللہ، یہ بنیادی نظریہ ہے، اور رب العالمین کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نظریے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، اور انسان سے تقاضا کیا گیا کہ آپ اس عالمین کی کتاب کو ربوبیت کے راستے سے اس پہ غور و فکر کریں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ الحمدللہ۔ یہ 2 طرفہ یہ ایکسرسائز ہے کہ کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رہے ہیں اور کچھ کام انسان نے کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایکسرسائز کامیابی کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا تو یہ انسان اس نتیجے پر جا پہنچا۔ اس نظریے کا جو مفہوم ہے، اس کا جو یقین، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے اس مقام تک پہنچ چکی ہے، اور اب ہم اور صرف جو مطالب میں نے بیان کیے ہیں یہی چیز نہیں ہے، صرف یہ اس کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے، لیکن ایک ابتدائی طور پہ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے اگر ایک انسان جو ہے متوجہ ہونا چاہے تو میں نے اجمالی طور پر جو اس کے امکانی مفاہیم ہیں ان کے اجمالی طور پر اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ بے تحاشا اس کے اندر مطالب ہے۔
اب یہاں سے اگلا مرحلہ ہے جہاں پر ہماری بات ہے کہ اس یعنی یقین کو، جو اس نظریے کا یقین ہے، اس کو منتقل کرنا ہے ایک عملی زندگی کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے اس کے اندر. اور وہ کیا چیز ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ چیز جو ہے، اب یہ ایک یعنی اس کی مثال پہلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ ایک سفر کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک جہاز ہے یا کار ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کچھ، تو وہ کیا کرتا ہے پہلے کہ یعنی پہلے اس کے اندر وہ جو سورس آف انرجی جس کی ضرورت ہے وہ اس کو حاصل کرتا ہے. اس کو یعنی وہ پیٹرول جو ہے اس کو لے گا، جو ایک مروجہ ایک عام چیز جو ہے، ورنہ ہر چیز کا یعنی جو سفر ہے اس کے لیے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اپنی جو سورس آف انرجی ہے وہ مختلف ہیں. انسان نے حرکت کرنی مادی بدن کے ساتھ، اس کو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی اور انرجی کی ضرورت ہے اس چیز تو. لیکن ایک مروجہ جو استعمال میں اس وقت چیز سامنے موجود ہے، وہ اس یعنی پیٹرول کا جو ریزروائر ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، اور کرنے کے بعد اس کے پاس پہلے مرحلے میں ایک کنورٹر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس پیٹرول کے اندر ایک چھپی ہوئی ہیٹ انرجی ہے. آپ پیٹرول کو ہاتھ لگائیں ظاہری طور پہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ، یعنی اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں ظاہری کیفیت میں تو ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک حرارت چھپی ہوئی ہے. جیسے آپ لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو لکڑی کو تو اس کے اندر تو کچھ نہیں، لیکن جب آپ اس کو آگ دکھاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اس کے اندر تو آگ چھپی ہوئی ہے. اور وہ یعنی جو ہم ایک تھوڑی سی آگ اس کو دکھاتے ہیں اگنائٹ کرنے کے لیے، تو وہ اس کے اندر جو آگ ہے وہ شعلہ ور ہو جاتی ہے، ابھر کے باہر آ جاتی ہے. اسی طرح سے ان مطالب کے اندر جیسے دودھ کے اندر دہی چھپا ہوا ہے، دہی کے اندر لسی چھپی ہوئی، لسی کے اندر مکھن چھپا ہوا، مکھن کے اندر گھی چھپا ہوا ہے. ایک پروسیس ہے یہ سارا، یہ انرجی کا، اسے کہتے ہیں انرجی سائیکل. تو وہ ہیٹ انرجی جو ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جب ہم اسے جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں سیلف لگانا، تو وہ جو ہے وہ پیٹرول وہ آگ پکڑ لیتا ہے. وہ آگ جو ہے وہ حرارت پیدا کرتی ہے تو ہاں ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اور اس ویکیوم کے کریٹ ہونے کے نتیجے میں وہ پسٹن حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ پسٹن حرکت کرتا ہے تو وہ پسٹن کی حرکت جو ہے وہ مکینیکل انرجی کو، یعنی ہم نے ہیٹ انرجی کو کنورٹ کیا مکینیکل انرجی میں. کیونکہ اگر ہم اس کو موٹر سائیکل کو یا کار کو ہیٹ انرجی دینا شروع کر دیں گے تو اس کو بجائے اس کے کہ اسے حرکت دے، اسے جلا دے گی. وہ اس کو حرکت نہیں دے گی، جلا دے گی، بلکہ الٹا. جو پچھلے دنوں خادم رضوی صاحب کے فالورز نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ، جو وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، الٹا نقصان پہنچا دے گی. اب وہ جو چیز ہے اس ہیٹ انرجی کو جو اس کے اندر ہے، اس نے آگے کنورٹر ایک لگا ہوا جسے ہم انجن کہتے ہیں، وہ اس کو ہیٹ انرجی کو کنورٹ کرتا ہے مکینیکل انرجی کے اندر. اور مکینیکل انرجی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو رول کرے ویل کو. لیکن اب وہ جو چیز ہے جس وقت وہ ہیٹ انرجی جو ہے مکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر ایک کیا چیز لگاتے ہیں، ایک کلچ، ایک سٹیئرنگ اور ایک بریک. اگر یہ تین چیزیں جو ہیں اس کے اوپر نہ لگائی جائیں تو وہ جو مکینیکل انرجی کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اسی گاڑی کو کسی تباہی کے گڑھے میں گرا دے گی جا کے، اگر اس پہ شعور کی لگام جو ہے وہ نہ دی گئی تو. وہ چیز جو ہے وہ یعنی خود اپنے صاحب کو ہی ہلاکت میں کے گڑھے میں اتار دے گی لے جا کے.
اسی طرح سے یہ جذبات ہیں، یہ جو یقین کی توانائی ہے، اس کو اگر شعور کی لگام نہ دی جائے، اور وہ شعور کی لگام کیا ہے؟ تقویٰ، وہ اگر یہ جو ایمان کی توانائی ہے اس نظریے سے حاصل کی گئی، اس پر اگر شعور کی لگام نہیں دیں گے تو یہی جذبہ جو ہے، یہ جذبے کی جو توانائی ہے، یہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کو تباہی کے گھاٹ پر لے جا کے اتار دے گا۔ فرماتے ہیں کہ جذبات کو شعور کی لگام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ان کو وہ شعور کی لگام نہ دی جائے تو وہی جذبہ جو ہے انسان کو جہنم کے گھاٹ پہ اتار دیتا ہے لے جا کے۔ تو یہ جو اس سے توانائی حاصل ہوئی ہے، یعنی اس ایکسرسائز سے ہم ایک تصور کر رہے ہیں نا کہ ہو گئی کسی کو، تو اب ضرورت ہے کہ اس کے اوپر شعور کی لگام دی جائے، یعنی اس کی ڈائریکشن ٹھیک رکھی جائے، اسے جب استعمال کریں غلط ڈائریکشن میں نہ جائے، اس کی طرف نہ چلی جائے، پھر اس کو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ، جب ضرورت ہو اس کو بریک لگائی جائے، جب ضرورت ہو اس کو ریس دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو اس پر لگائی جائیں گی تو پھر اس کے نتیجے میں جا کے انسان جو ہے ویل حرکت بھی کرے گا، اور حرکت جو ہے وہ انسان کو اس کے جو یعنی مطلوبہ جو اس کا گول اور ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچا دے گی۔ ہمارا گول اور ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رکھی ہوئی ہے۔ اب فرما برداری کے لیے ہمیں یقین کی اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے یقین کی توانائی چاہیے، کیونکہ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ ڈو دس تھنگ اینڈ ڈونٹ ڈو دس تھنگ، یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ یقین کی توانائی چاہیے، اور پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر نہیں جانا اور ادھر جانا ہے، اور اس طرح سے یہ سفر کرنا ہے۔ تو پھر اگر یہ شعور کی لگام اس پر جو موجود ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ انسان کو یعنی اس راستے پہ وہ سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ راستے میں قدم قدم پہ ٹریپ لگے ہوئے ہیں ابلیسی، یعنی ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وانعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ جو مہلت ہم نے دی ہے اور یہ جو جوانی دی ہے، اس کو استعمال کرنے میں شیطان جو راستہ دکھا رہا ہے، یعنی نفس جو راستہ دکھا رہا ہے، اس کے پیچھے مت چلنا، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ وانعبدونی، اس جوانی میں نے دی ہے، اختیار میں نے دیا ہے، یہ امکانات میں نے دیے ہیں، جو راستہ میں بتا رہا ہوں اس راستے پر چلنا، ھذا صراط مستقیم، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو آپ کو اس منزل تک پہنچا دے گا۔ تو یہ چیز جو ہے، اب یہاں سے ہم ایک ہائپوتھیٹیکلی ایک چیز لے لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ زید نے ان تمام راہوں پہ سفر کیا اور اس نظریے پر اس عالمین کی کتاب میں غور و فکر کیا، راہ عقل کو بھی استعمال کیا، راہ قلب کو بھی استعمال کیا، اور وہ ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ جناب اس نے اس نظریے کا یقین حاصل کر لیا۔ اب جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکل بیہیویئر جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن اس کے لیے درمیان میں ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ اس جذبے پر شعور کی لگام دینی ہے، وہ شعور کا مرحلہ پیدا کرنا پہلے۔ اگر وہ شعور کا مرحلہ پیدا نہیں کریں گے تو یہی جذبہ جو ہے انسان کو، امیر المومنین کی مثال بہت بہترین مثال ہے، فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس یہ نہ کہیں کہ خوارج کے پاس جذبہ نہیں تھا، فرمایا میں ان کے خلوص میں شک نہیں کرتا، یہ لوگ جو ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں نا، یعنی ان کے پاس شعور نہیں ہے،
ان کا جذبہ اس میں شک کلام نہیں، شعور ان کے پاس نہیں ہے، بصیرت نہیں ان کے پاس پائی جاتی، اور وہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو کہا کہ آپ کافر ہو گئے۔ اور اس وقت بھی یہ اس قسم کے نظریات پریویل کر رہے ہیں ہمارے معاشرے۔ اگر خارجیت کو صحیح طور پہ سمجھ لیا جائے، میں ایک جزوی طور پر اس کے بعد چند جملے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتے خوارج، ایک پرسنالٹی، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے نفاق، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے مومن۔ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، یہ ایک نظریہ ہے اور ایک اس کی عملی شکل ہے۔ تو خارجیت کیا چیز ہے؟ ایک ہوتے خوارج، اور جب امیر المومنین نے ان کو قتل کیا جنگ نہروان میں، تو امام نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، یہ ابھی اپنے باپوں کے صلبوں میں اور ماؤں کے ارحام کے اندر موجودہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ خارجیت ایک فکر ہے۔ کیا فکر ہے؟ ان کے پاس جذبہ ہوتا ہے لیکن بصیرت نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، معیار کی شناخت نہیں ہوتی، اور اسلام کی شناخت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں، امیر المومنین جیسے وجود کو بھی کہتے تم کافر ہو۔ تو یہ ان لوگوں کے پاس جذبہ ہوتا ہے، بصیرت اور شعور نہیں ہوتا، معیار کی شناخت نہیں ہوتی، اور اس کو لے کے نکل پڑتے ہیں بغیر شعور کے میدان عمل کے اندر۔ اب دو چیزیں ان کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنے نظریے کے مقابل میں کسی کی رائے کو سننے کے لیے، عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں، بس جو کچھ ہم نے کہہ دیا حرف آ ختم، کوئی دلیل نہیں، کوئی بحث نہیں، کچھ نہیں۔ آپ اپنے گرد و پیش پہ غور کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو دکھائی دیں گے پھر رہے۔ ان کے پاس کوئی کسی قسم کی کسی عقلی یا نقلی دلیل کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے بس یہ جو کچھ ہے حرف آخر ہے یہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ لوگ جو ہیں جو بھی ان سے مخالفت کرتا ہے خارج از اسلام، بس وہ اسے فوری طور پہ خارج از اسلام کر دیتے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات ہے، فوری طور پہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اپنے نظریے پر کوئی کسی قسم کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور فوری طور پہ اس کو، یعنی اگلے کی بات کو، اور اگر قدرت ان کے پاس آ جائے، شرط ہے یہ، اگر قدرت ان کے پاس آ جائے تو وہ فریق مخالف کو کہتے ہیں ختم کر دو، اس سے بس۔ وہ کسی درمیانی راستے کی طرف نہیں آتے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے پاس صرف ایک فارمولہ ہے، بس ختم کرو۔ یہ تاریخ کے مختلف سفر میں مختلف قسم کے گروہ اسی نظریے کے ساتھ ابھرتے رہے۔ وہ لوگ جو تھے، یعنی جو امیر المومنین کے زمانے میں، ان کے پاس ایک نظریہ تھا لا حکم الا للہ، اور اس بنیاد پر انہیں چونکہ سمجھ تو تھی نہیں، امام نے فرمایا کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہوا اور جو ارادہ کیا وہ غلط ہے سارا۔ یہ خادم رضوی اور اس کے فالورز بہترین مثال ہے۔ یہ وہ نظریے یہ لا کے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، یعنی وہ خود بخود یعنی وہ اتھارٹی بن گئے تھے کہ لا حکم الا للہ، بس جو نظریہ ہم نے دیا بس یہ، باقی سب کافر ہیں۔ اب یہ دوسرا یہ مختلف ادوار میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آپ اپنے اندر بھی دیکھیں گے کچھ حضرات ولایت کے نظریے کو لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ہم ولایت کے بارے میں تشریح، بس ختم خلاص، باقی جو آدمی ہمارے نظریے کو تسلیم نہیں کرتا خارج۔ اور کوئی ان کے کسی کے کوئی نقلی عقلی دل کہتے نہیں، غلط، بس استاد محترم نے فرمایا بس ختم۔ اور
ایک ہی راستہ ان کے پاس ہے. اگر ان کے پاس قدرت آ گئی تو آپ یہ تماشا دیکھ لیں گے. یہ بھی جو ابھی آپ دیکھا نا آپ نے تماشا، یہ خارجیت ہے اصل میں. ان کے پاس قدرت آ گئی تو انہوں نے یہ تماشا کر کے دکھایا. اگر مزید قدرت ہوتی تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، ان کے وہ جو 3-4 بڑے شیطان ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ پریکٹیکلی اسلام آباد کے چوک پہ کر کے دکھاتے. ججوں کے بارے میں بھی، قمر باجوہ صاحب کے بارے میں بھی، اور عمران خان کے بارے میں بھی پریکٹیکلی کر کے دکھاتے. ان کے پاس قدرت نہیں آئی. اور یہ جو تیسرا گروہ میں نے ذکر کیا ہے، ان کے پاس بھی اس وقت اتفاق سے قدرت نہیں ہے. اگر ان کے پاس قدرت آ جائے، یہ ہر گھر میں اندر جا کے لوگوں کو ماریں گے. اصولی معاملات ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جذبہ ہو، اس پر شعور کی لگام نہ ہو، بصیرت نہ ہو، وہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے. وہی جذبہ جو ہے، امام نے یہ امیر المومنین سے بہتر کون تشریحات کرے گا. فرمایا کلمۃ الحق، بات غلط نہیں کہہ رہے. یہ جب آپ کہتے ہیں ولایت، کون بے وقوف کہے گا ولایت کا نظام غلط ہے؟ لیکن ولایت کے نظام کی ماہیت کیا ہونی چاہیے، ہم کس مرحلے پر کھڑے ہیں، کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے لیے شعور چاہیے، بصیرت چاہیے. یہ بھی جو ہیں، کون آدمی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ تعویل جو ہے، جو انہوں نے کی ہے، یہ خارجیت ہے. وہ خود بخود اپنے آپ کو اس کا یعنی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. جیسے اسلام کے تصور توحید کا ٹھیکیدار وہ بن گئے تھے امیر المومنین کے ذکر. جو آدمی اس کے نظریے کو تسلیم نہیں کرتا، خارج از اسلام جاؤ، اور واجب القتل بھی ہے. تو اس لیے یہ جو جذبہ ہے نا الحمدللہ رب العالمین کا، وہ جو خوارج امیر المومنین کے زمانے میں تھے، وہ سب سے بڑے اس کے چیمپئن تھے. اور وہ امیر المومنین جیسے وجود مقدس کو بھی کہتے تھے کہ یعنی امام علیہ السلام نے تو کہا کہ بھی یعنی افہام و تفہیم کے ساتھ چلو، لوگوں کو سمجھاؤ بات کو. کہتے تھے نہیں، یہ نہیں، آپ بھی کافر ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ 3 گروہ امام کے مقابل پہ آئے. پہلا گروہ ہے جو ناقصین کا، جو جنگ جمل میں آئے. دوسرا گروہ ہے قاسطین کا، جو جنگ صفین میں آئے. اور یہ مارکین تھے جو جنگ نہروان میں آئے. امیر المومن کو شہید کس نے کیا؟ انہوں نے. وہ قاسطین نہیں کر سکے. امیر المومنین کو، ناقصین امام کو نہیں. کس نے شہید کیا؟ انہوں نے کیا. یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. تو اب یہ جو چیز ہے، اسے آگے کنورٹ کرنا ہے. لیکن اسے عمل میں کنورٹ کرنے سے پہلے اس کے اوپر شعور کی لگام دینی ہے. اس کے اوپر شعور کی لگام دینی ہے. اگر شعور کی اور وہ کیا چیز ہے کہ ایمان کے ساتھ صلاحیت تقوی. جب صلاحیت جذبہ برقرار رہے، جو میں نے کہا تھا، پیچھے بیٹری مسلسل چارج ہوتی رہے، اور پلس پھر اس کے ساتھ یہ چیز جو ہے اس کو شامل کیا جائے، اس کے اوپر شعور کی لگام دی جائے تقوی کی شکل میں. اب جب اس کو آپ آگے کنورٹ کریں گے تو پھر یہ حرکت وجود میں آئے گی. کیونکہ اگر ہم صرف نابودو کریں گے، کا نابودو نہیں کریں گے، تو وہ منزل جو ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا کیوں جناب خان صاحب؟ آ رہی ہے یا سو رہے ہیں فی الحال؟ تو یہ چیز ہے. اب وہ تقویٰ کی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ ہے باقاعدہ پورا. اور وہ جو چیز ہے نا، وہ جو مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تحریک ہے، اس میں انبیاء کیا کرتے ہیں کام؟
پہلا مرحلہ یتلو علیہم آیاتہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے مرحلے میں کیا کرتے ہیں؟ یزکیہم، یہی اس کی ٹیوننگ کرنا ہوتی ہے، اسے شعور کی لگام دینی اور اس کی ٹیوننگ کرنی پراپرلی۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں جا کے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کائنات کی کتاب کو انہیں سکھاتے ہیں پڑھنا، اس کی حکمت بتاتے ہیں، نماز کا حکم بتاتے ہیں، اس کی حکمت بتاتے ہیں، روزے کا حکم بتاتے ہیں، اس کی حکمت بتاتے ہیں۔ تو وہ جو چیز شعور کی لگام ہم نے اس کو دینی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاحیت تقویٰ۔ کیونکہ یہ جس طرح سے میں نے آپ کو موٹر سائیکل کی مثال دی، انجن اگر توانائی جو ہے ہیٹ انرجی کو کنورٹ کر کے میکینیکل انرجی میں کنورٹ کر دے، تو اب وہ چیز جو ہے اگر اس کو آپ نے شتر بے مہار آزاد چھوڑ دیا تو وہ تو خود اپنے جو آدمی اس میں بیٹھا ہوگا، آپ نے دیکھا نا بعض اوقات ہوتا ہے بریک فیل ہو جاتے ہیں، سٹیئرنگ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چونکہ وہ جو ہے وہ تو ایک جن ہے پورا، وہ جو انجن ہے وہ تو ایک طاقت کا جن ہے، اگر ہم اس پر شعور کی لگام نہیں دیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ تباہ کر دے گی، خود اپنے صاحب کو ہی ہلاکت میں مبتلا کر دے گی۔ اسی طرح سے یہ جو الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کا یقین ہے، اگر اس پہ شعور کی لگام نہیں آئے گی، یہ خود اپنے صاحب کو ہی تباہ کر دے گا جس نے یہ چیز حاصل کی ہے۔ اس پر شعور کی لگام جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا ہے، ایمان کے ساتھ روزہ لا کے رکھا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، ایمان کے ساتھ روزے کی یہ جو ہے نا یزکیہم، یہ پورا ایک تربیت کا ایکسرسائز ہے جس کا نتیجہ یزکیہم ہوتا ہے۔ وہ اور عالم اسلام میں امام خمینی فرمایا کرتے تھے تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا المیہ تربیت کا فقدان ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ اگر لوگوں کو پتہ ہوتا تو خادم رضوی جیسے یہ افراد کو اپنا امیر تسلیم نہ کرتے۔ تو اب وہ جو چیز ہے ایمان کے ساتھ، ایمان حاصل بھی کرنا ہے، پھر اس کی بیٹری کو ریگولرلی چارج کر کے بھی رکھنا ہے، اب اس کے ساتھ روزہ ایڈ کرنا ہے، ایمان جمع روزہ از ایکول ٹو تقوی، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون۔ اب یہ چیز جو ہے یہ جو تقوی کی صلاحیت ہے یہ بھی مینٹین کر کے رکھنی ہے، تو اگر اس کو مینٹین کرنا ہے تو پھر ایمان اور تقوی کے درمیان جو نفس کی خواہشات کی مخالفت کی ایکسرسائز ہے یہ بھی ریگولرلی کرنی ہے، اگر اس کو مینٹین کرنا ہے تو پھر اسے بھی مینٹین کرنا ہے درمیان میں، اور ایمان کی توانائی کو مینٹین رکھنے کے لیے بیٹری چارج رہے، پیچھے وہ تمام ایکسرسائزیں جو راہ عقل کے ذریعے سے یا راہ قلب کے ذریعے سے ان کو بھی ریگولرلی کرنا ہے تاکہ ایمان کی بیٹری بھی چارج رہے۔ تو آج ہم اپنی گفتگو یہاں روک لیتے ہیں، اب کل اس پہ روزہ کیا چیز ہے جو اس ایمان کے ساتھ ایڈ کرنا ہے تاکہ ہم ایاک نعبد کی منزل پہ پہنچیں، صرف حرکت ہی نہ آئے، وہ حرکت جو ہے اس پہ شعور کی لگام ہو، اور اس میں یہ کانا اخذہ للہ، وہ حرکت جو ہے اخذ ہو یا ترک ہو، حب ہو یا بغض ہو، اس میں للہیت آنی چاہیے، اور وہ للہیت جو ہے وہ اس کی یہ صلاحیت پیدا کرے گی۔ تو اب ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ ایمان کے ساتھ یہ جو روزے کی ایکسرسائز ہے یہ کیا چیز ہے۔ اب آخری صرف ایک جملہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑی لیتھارجی قسم کی ایکسرسائز ہے۔ ہاں، اگر انسان کا اللہ سے رابطہ نہ ہو تو بہت مشکل کام ہے، رابطہ ہو جائے بہت آسان کام، پھر کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا، پھر یہ اس میں تلخی نہیں ہوتی بلکہ انسان کو انسپائریشن ملتی ہے، شوق ولولہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ اس میں طبیعت میں گریز نہیں بلکہ شوق آتا ہے اللہ سے رابطے کے نتیجے میں۔ اور جب یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ اگر میں محسوس کروں کہ
میرے اندر اس چیز کے لیے طبیعت میں میلان نہیں، شوق نہیں، بلکہ گریز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں رابطہ یا تو کٹ گیا ہوا ہے ایمان کا، اور یا کمزور پڑ گیا ہے۔ اگر وہ برقرار ہے، اسی کی مدد سے سب کچھ کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر انجن جو ہے وہ ہیٹ انرجی کو بنانا بند کر دے، اس میں سے ہیٹ انرجی سک نہ کرے، پیٹرول تو آپ صبح قیامت تک کھڑا رکھیں، کچھ بھی نہیں، حرکت نہیں ہوگی کبھی بھی۔ وہ جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا، یعنی اگر وہاں حرکت نہیں، یہاں جو حرکت وجود میں نہیں آ رہی، یا آپ اس کے درمیان جو ہے وہ کچرا پھنس جائے، پیٹرول کو جہاں سے پیٹرول آ رہا ہے، وہ اسے کیا کہتے ہیں جہاں پر وہ آگ لگائی جاتی، کوئی جگہ خاص اس کا نام ہے کچھ، تو وہ اگر اس میں کچرا آ جائے تو اس کے نتیجے میں وہ گاڑی مسنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ جو گریز ہیں سارے یہی پرابلم ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے سے وہ جو آ رہا ہے، یعنی اس میں رکاوٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد